Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شہر سرا تمکر کرناٹکا سے مسلکی اختلاف اور اتحاد و اتفاق کے عنوان پر مولانا سراج الدین صاحب فاضل دیوبند سیرہ کی زبانی سماعت فرمائے۔ اتحاد 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 المسلمین۔ بہت ہی مبارک ہو، بہت ہی بابرکت انسان ہیں آپ، بہت ہی مبارک انسان ہیں آپ، اور آپ کا موقف مبارک ہے، آپ کی منزل مبارک ہے، آپ کا مسلک مبارک ہے، آپ کا مشرب مبارک ہے، اور آپ کا قیام اور آپ کا ٹھکانہ بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہے۔ ہر ایک کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلک پر قائم رہے، اپنے مشرب پر قائم رہے، اور اپنے مذہب پر قائم رہے، اور اپنے طریقے کار پر وہ قائم و دائم رہے۔ ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے مسلک کو محبوب تصور کرے، اپنے مشرب کو وہ پسند کرے، اور اپنے مشرب کو اختیار کرے اور اس پر قائم رہے۔ اس میں کسی طرح کی درار نہیں آنا چاہیے، جھول پیدا نہیں ہونا چاہیے، کمزوری نہیں آنا چاہیے، ضعف نہیں آنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلک کو، مشرق کو مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی مسلک کو آپ نے اختیار کر لیا، کبھی کسی مشرب کو اختیار کر لیا، کبھی کسی کے پیچھے بھاگنے کو پسند کر لیا، کبھی کسی کے تابع ہو گئے، کبھی کسی کی اتباع میں ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلک پر قائم رہے، اپنے مشرب پر قائم رہے، اپنے طریقے کار پر قائم رہے، دائم رہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مبارک ہو جناب، آپ اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے مشرب کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مسلک کو اختیار کر لے، مضبوطی سے پکڑ لے، مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے اندر جھول نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر ضعف نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کمزوری نہیں آنا چاہیے۔ اگر کمزوری آ گئی، اگر ضعف آ گیا، اگر جھول پیدا ہو گیا، تو پھر تمہارا مسلک میں قائم رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ کا مسلک، اگر آپ اپنے مسلک کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ اپنے مسلک پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، آپ کے ایمان میں ضعف پیدا ہو جائے گا، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جناب، شہر سرا کے دھرتی کے رہنے والے چند نوجوان اپنے مسلک میں رہنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مسلک پر قائم رہیں، دیوبندی دیوبندیت پر قائم رہے، بریلی بریلت پر قائم رہے، رضا خانی رضا خانیت پر قائم رہے، آمیری آمیریت پر قائم رہے، کلیمی کلیمیت پر قائم رہے، تبلیغی تبلیغیت پر قائم رہے، جماعتی جماعت پر قائم رہے، اور ہر مسلک والا اپنے مسلک پر قائم رہے، دائم رہے، اور اس کو پسند کرے، محبوب سمجھے۔ اگر کوئی اپنے مسلک کو محبوب نہیں سمجھ رہا ہے، پسند نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلک کو اختیار کر لیں۔ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ سنیت کو اختیار کر لیں، چاہے آپ دیوبندیت کو اختیار کر لیں، چاہے آپ اہل حدیث کو اختیار کر لیں، چاہے آپ جماعت اسلامی کو اختیار کر لیں، چاہے آپ آمیریت کو اختیار کر لیں، چاہے آپ کلیمیت کو اختیار کر لیں، چاہے آپ رضا خانیت کو اختیار کر لیں،
چاہے آپ تبلیغی جماعت اختیار کر لیں، کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنی مرضی کا وہ مالک ہوتا ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، مگر جائے تو ایک جگہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ دیوبندی کو اختیار کر رہے ہیں، کبھی بریلی کو اختیار کر رہے ہیں، کبھی جماعت اہل حدیث کو اختیار کر رہے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کو اختیار کر رہے ہیں، اور کبھی شیعت کو اختیار کر رہے ہیں، اور کبھی مہدویت کو اختیار کر رہے ہیں، کبھی خوارج کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلک پر قائم ہونا چاہیے، ایک مسلک پر ہمیں جمے رہنا چاہیے اور جڑے رہنا چاہیے۔ جم جائیے، جڑ جائیے، مضبوط ہو جائیے اپنے مسلک پر، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر حالات کے پیش نظر اس وقت ہمارے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے، ہم متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عالمی سطح پر مسلمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، مسلمان کو بزدل کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کا وجود ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کو مجبور ہونے پر، کمزور ہونے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مگر ہم اپنے مسلک کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے مسلک پر قائم رہیں گے، اپنے مشرب پر قائم رہیں گے۔ اتحاد اس کے بعد کی علامت نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ متفق ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اپنے مشرب کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں، اپنے مسلک پر ہمیں قائم رہ کر ہم متحد ہونا ہے، اپنے مسلک پر ہم قائم رہ کر ہم ایک ہونا ہے، نیک ہونا ہے، اور اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کی جڑوں کو مضبوطی پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ تقاضا اس دور میں ضروری ہو جاتا ہے، اس دور میں تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک ہونا ہے، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اسلام سے نفرت کرنے والوں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک بنے، ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اتفاق اتحاد اختیار کر لیں۔